اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کتاب الاعتکاف ويلحق بذلك الاعتكاف وإنما جعله من لواحقه لاشتراطه به واستحبابه مؤكدا في شهر رمضان وقلة مباحثه في هذا المختصر أما يليق بالكتاب المفرد. ہماری بات جو ہے وہ کتاب الاعتکاف میں آج ہوگی. مصنف نے اعتکاف کو مستقل کتاب قرار نہیں دیا بلکہ کتاب صوم کے ملاقات میں سے قرار دیا ہے. یہ کتاب صوم کے ملاقات میں سے ایک جو ملحق ہے وہ اعتکاف ہے. اعتکاف کی لغوی معنی یہ ہے کہ کسی جگہ پہ رہنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی مخصوص جگہ پہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص زمانے میں رہنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے. ابھی سوال یہ ہوگا کہ اعتکاف روزوں سے علیحدہ، نماز سے علیحدہ ایک مستقل عبادت جب ہے تو مصنف نے اس کے لیے ایک مستقل کتاب کیوں نہیں قرار دی بلکہ صوم کے ملاقات میں سے کیوں قرار دیا؟ مصنف کو یہ چاہیے تھا کہ مستقل کتاب قرار دیتا، جس طرح کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، اسی طرح یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، اس کو بھی مستقل کتاب قرار دیتا. تو شارح نے اس کی توجیہ کے لیے 3 وجوہ بیان کی. کس چیز کی توجیہ کے لیے؟ کہ مصنف نے اعتکاف کو مستقل کتاب کیوں نہیں قرار دیا بلکہ ملحقات کتاب صوم. پہلی توجیہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یعنی اسی اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھنا ضروری. اسی وجہ سے مصنف نے اعتکاف کو مستقل کتاب قرار نہیں دیا علیہ السلام بلکہ کتاب صوم کے ملاقات میں سے قرار دیا. دوسری توجیہ یہ ہے کہ اعتکاف تمام مہینوں میں مستحب ہے، لیکن زیادہ تر جو اسی اعتکاف کے استحباب کی تاکید کی گئی ہے اور زیادہ جو ثواب بتایا گیا ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بتایا گیا ہے. اسی وجہ سے مصنف نے اس کو مستقل کتاب نہیں قرار دیا بلکہ اعتکاف صوم کے ملاقات میں سے. تیسری بات، ایک مستقل کتاب ہونے کے لیے ایک کافی سارے مباحث چاہیے، کافی ساری بحث چاہیے جو اعتکاف میں اتنی بحث نہیں کی گئی. اسی وجہ سے مصنف نے، یعنی قلت المباحث کی وجہ سے اعتکاف میں مصنف نے بحث تھوڑی کیے، اور یہ اتنی تھوڑی بحث کے لیے سزاوار نہیں کہ مستقل کتاب قرار دیا جائے بلکہ کیا کیا جائے کہ دوسرے کتاب کی ملاقات میں سے قرار دیا جائے. بس یعنی 3 چیزیں مصنف نے بیان کی، شارح نے بیان کی کہ اعتکاف کو ملاقات میں سے کیوں قرار دیا. پہلی چیز کیا تھی کہ شرط ہونے کے لیے روزہ ہے، دوسری استحباب تاکیدی رمضان المبارک میں، تیسری توجیہ کیا تھی؟ بس قلیل علیہ السلام. وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ یعنی يَلْحَقُ بِالصَّوْمِ الاعتکاف وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمُصَنِّفُ هو یعنی الاعتکاف من لواحق الصوم لاشتراط الاعتکاف بالصوم. وہی یعنی یہ جو ہے دوسری علت ہے، وہ استحباب ہی انما جعلوا للواحقه لاشتراطه واستحباب اعتکاف. استحباب اعتکاف مؤکد ہے، تاکیدی ہے، کس مہینے میں؟ وقلت. اور تیسری توجیہ اشتراطی، ایک پہلی نمبر توجیہ، و استحباب ہی دوسری نمبر توجیہ، وقلت مباحث ہی تیسری نمبر توجیہ یہ کہ وقلت مباحث الاعتکاف فی هذا المختصر
مصنف نے بہت تھوڑی بحث کی ہے اعتکاف کے بارے میں، فی ھذا المختصر یعنی فی کتاب اللمہ، اما یہ کس سے مختصر ہے، کس سے تھوڑی ہے، اما یلیق بالکتاب المفرد، اس چیز سے تھوڑی ہے، اس بات سے تھوڑی ہے جو سزاوار ہوتی ہے کس کے لیے، ایک مستقل کتاب کے لیے، وہاں سے تھوڑی جو ایک مستقل کتاب کے لیے بحث چاہیے اتنی بحث کی نہیں تاکہ مستقل کتاب قرار، وهو مستحب استحبابا مؤكدا خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان تأسيا بالنبي۔ ابھی اعتکاف کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ استحباب تاکیدی ہے، خصوصاً رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں استحباب تاکیدی ہے، کیونکہ ان آخری جو عشرہ ہے اس میں شب قدر بھی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف کو رمضان کے آخری عشرے میں ترک نہیں کیا، سوائے اس سال کے جس سال کو جنگ بدر ہوئی وہ اسی سال میں ترک ہوا، لیکن پھر اس کی قضا جو ہے وہ اگلے سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دی۔ قضا انجام دی کیسے؟ یعنی آخری جو 20 روزے تھے وہ 20 دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ ابھی سوال یہ ہوگا کہ بدر جب جنگ بدر ہوئی تو اعتکاف کو ترک کیوں کیا؟ تو اس کی کہتے ہیں کہ یہاں تو یہ تو بدر جو تھا وہ دور تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے اور مسافر پر روزہ واجب نہیں، جب روزہ نہیں رکھ سکتا تو اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا اسی وجہ سے یہاں تو یہ کہ جہاد کے ایک فریضے میں مشغول تھے اور اسی وجہ سے جو اعتکاف نہ کر سکے۔ وہ یعنی الاعتکاف مستحب استحبابا مؤکدا، یعنی یہ جو اعتکاف ہے مستحب ہے اور اس کا استحباب تاکیدی ہے، خصوصاً فی العشر الاواخر من شہر رمضان، خصوصاً جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا اس میں تعصیاً یعنی سنت ادا کرتے ہوئے کس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد کان یواظب علیہ فیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت رکھتے تھے یعنی ہمیشہ انجام دیتے تھے علیہ کس کو، اعتکاف کو، فیہا کس میں، اسی آخری عشرے میں، اواخر العشرہ۔ وَتُضْرَبُ لَهُ قُبَّةٌ بِالْمَسْجِدِ مِنْ شَعْرٍ، اور مسجد میں ایک قبہ خیمہ سا بنا لیتے تھے، من شعر، بکری کی جو بال ہوتے ہیں اس سے ایک چادر لگا کر ایک خیمہ سا بنا لیتے تھے وہاں پہ۔ وَيُطْوَى فِرَاشُهُ، یُطْوَى فِرَاشُهُ کنایا اس سے کہ یعنی بستر لپیٹ لیتے تھے اور نیند یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم کرتے تھے بلکہ عبادت میں مشغول ہے۔ وَفَاتَهُ عَامَ بَدْرٍ بِسَبَبِهَا، فاتہ، نبی کے وسلم سے فوت ہو گیا، کون سی چیز فوت ہو گئی، اعتکاف فوت ہو گیا، اعتکاف نہ کر سکے، کس میں، عام بدر، جنگ بدر والے سال میں، بسبب جنگ بدر، قضا فی القابل، اور اسی اعتکاف کی قضا کی پھر کس میں، آئندہ سال قابل یعنی فی العام القابل، جو آئندہ دوسرا سال آیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح قضا کی کہ 20 دن مسلسل اعتکاف کیا۔ فقان یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ان اعتکافھا یعدل حجتین و عمرتین، اعتکاف جو ہے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا یہ 2 حج، اس کا جو ثواب ہے 2 حجوں کے برابر اور 2 عمروں کے برابر۔ ویشترط فی صحتہ الصوم وان لم یکن لاجلہ فلا یصح الا من مکلف یصح من الصوم فی زمان یصح صومہ۔ دیکھیے آگا کہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے صوم شرط ہے، جب تک روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی، نتیجہ یہ نکلا کہ جس شخص کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اس کا اعتکاف بھی صحیح، مثلا کس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں، مسافر، تو اس کا جو اعتکاف بھی صحیح، حائضہ کا روزہ رکھنا صحیح نہیں، اس کا اعتکاف بھی، روزہ رکھنا صحیح ہو ایسے زمان میں جس میں روزہ رکھنا صحیح ہو، کیسے، مثلا عید القربان کے علاوہ ہو، اعتکاف کے جو دن مقرر کرے وہ عید القربان یا عید الاضحیٰ کے علاوہ، اگر اعتکاف کے دن یہ آ جائیں عید القربان اور عید الاضحیٰ تو اعتکاف صحیح کیوں صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں اصل روزہ رکھنا صحیح، روزہ رکھنا بلکہ کیا ہے، حرام ہے، جب روزہ حرام تو اعتکاف صحیح
کیوں کہ اعتکاف کا صحیح ہونا مشروط ہے روزہ کی صحت۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّحَةِ الْاعْتِكَافِ الصَّوْمُ وَإِن لَّمْ يَكُن لِأَجْلِهِ، اگرچہ وہ جو صوم وَإِن لَّمْ يَكُنِ الصَّوْمُ لِأَجْلِ الْاعْتِكَافِ، اگرچہ صوم اعتکاف کے لیے نہ، مثلاً کیسے، یعنی جب آپ روزے رکھ رہے ہیں جو 3 دن روزے رکھنا، کم از کم جو اعتکاف ہے وہ 3 دن واجب ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ جتنا بھی کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھے تو اس میں یہ نیت ضروری نہیں، مثلا کسی کے 3 روزے قضا ہیں، اسی میں اگر وہ اعتکاف کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی نیت روزوں کی کس کی کرے گا؟ قضا روزوں کی کرے گا، اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ یہ کہے کہ روزہ رکھتا ہوں اعتکاف کے لیے، نہیں، بلکہ اس میں روزے ہونے چاہیے، چاہے وہ اعتکاف کے لیے ہو چاہے گہرے، چاہے آپ کے مستحب روزے ہوں، 2 دن مستحب ہوں گے، تیسرا دن جو ہوگا اعتکاف واجب ہو جائے گا، تو تیسرا روزہ بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ دیکھیے رمضان کے علاوہ دوسری ہاں دوسرے دنوں میں اگر ماہ رمضان میں مبارک میں بھی کر رہا ہے تو وہ 3 جو روزے رکھے گا وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں ہوں گے، بلکہ کس کے ہوں گے؟ رمضان المبارک کے واجب روزے ہوں گے۔ اسی لیے یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ جو روزے رکھ رہے ہیں اس میں یہ نیت کرنا کہ اعتکاف کے لیے رکھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں، اگر کہ غیر اعتکاف بس روزہ ہونا چاہیے، چاہے اعتکاف کے لیے ہو چاہے غیر۔ وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ الْاعْتِكَافِ الصَّوْمُ وَإِن لَّمْ يَكُن لِأَجْلِهِ فَلَا يَصِحُّ، بس نتیجہ یہ نکلا۔ دیکھیے پہلے ایک بات بیان فرمائی کہ یعنی صحت اعتکاف کے لیے صوم شرط ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ فلا يصح، بس صحیح نہیں ہوگا، کیا صحیح نہیں ہوگا؟ اعتکاف احسن ہے الا من مکلف، سوائے ایسے شخص سے، ایسے مکلف سے جس پر تکلیف شرعی ہے، بالغ ہے، یسع منہ، جس سے صوم صحیح ہو، فی زمان، ایسے زمان میں جس کا روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے وضاحت بیان فرمائی کہ یعنی ایسا شخص جو بیمار بھی نہ ہو، مسافر بھی نہ ہو، حائضہ بھی نہ ہو، اور عید قربان اور عید الاضحیٰ کا روزہ بھی، کیونکہ وہاں پر روزہ حرام، روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ صحیح نہیں، جبکہ اعتکاف کے لیے شرط کیا ہے؟ روزہ، جب روزہ صحیح ہے تو اعتکاف بھی۔ وَإِشْتِرَاطُ تَكْلِيفِهِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ عِبَادَةَ الصَّبِيِّ تَمْرِينًا لَيْسَتْ صَحِيَّةً وَلَا شَرْعِيَّةً وَقَدْ تَقَدَّمَ۔ دیکھیے اگر یہاں پر مصنف نے کیا کہا، فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِن مُكَلَّفٍ، یعنی بس یہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا سوائے اس شخص سے جو مکلف ہو، جو بالغ ہو، جو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مصنف کی نظر جو ہے وہ بچے کا جو روزہ ہے وہ صحیح بھی نہیں اور شرعی بھی، کیونکہ مکلف کی قید لگے اور بچہ جو ہے مکلف ہے، کہتے ہیں کہ جبکہ صوم، یہ بات جو مصنف کی ہے وہ کتاب صوم کے خلاف ہے۔ کتاب صوم میں کیا کہا تھا کہ صحت صوم کے لیے کیا شرط ہے؟ تمیز شرط ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ بچے کا روزہ صحیح بھی اور شرعی، جبکہ یہاں پر اس کے برعکس کہا ہے کہ اعتکاف کس سے صحیح ہوگا؟ مکلف سے صحیح ہوگا، یعنی بچے کا جو اعتکاف ہے وہ صحیح اور شرعی بھی، جبکہ وہاں پر کہا، یہاں پر ایک اعتراض ہوگا کہ جب دونوں عبادتیں ہیں، صوم اگر بچے کا صحیح اور شرعی ہے تو اعتکاف کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ وَإِشْتِرَاطُ التَّكْلِيفِ فِيهِ فِي الْاعْتِكَافِ، اور یہ جو تکلیف کی شرط لگائی، کہاں پر شرط لگائی تکلیف کی؟ فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِن مُكَلَّفٍ، یہاں پر جو لگائی مبنی، یہ کس بات پر مبنی ہے؟ کچھ قول کے قائل ہے مصنف، اللہ یہ مبنی ہے اس پر کہ ان عبادت الصبی تمرین، بچے کی جو عبادت ہے ایک تمرین ہے کہ مشق، لیست صحیحۃ ولا وقت تقدم، جبکہ یہاں سے اعتراض شروع ہے، وقت تقدم فی کتاب الصوم، کیا ما یدل علی صحت، کیا کہا تھا کہ یعنی روزے کے لیے شرط کیا ہے؟ تمیز، تمیز ہونا چاہیے، تمیز تو روزہ صحیح بھی ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا؟ وفی الدروس صرح بشریعتی، جبکہ کتاب دروس میں بھی کہا ہے کہ صوم کیا ہے؟ شرعی ہے، جبکہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فلیکن الاعتکاف، پھر قضا اعتکاف بھی کیسا ہونا چاہیے؟ جس طرح صوم بچے کا صحیح اور شرعی ہے، اعتکاف کو بھی صحیح اور، جبکہ دونوں عبادتیں، دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اما فعلہ من الممیز تمرینا فلا شبہۃ فی صحتہ
ہاں کہتے ہیں کہ یہ تو اختلاف اس میں تھا، علماء کا اختلاف اس میں کہ بچے کی عبادت صحیح اور شرعی ہے یا صحیح اور شرعی، بعض قائل ہیں کہ بچے کی عبادت صحیح شرعی ہے، بعض قائل ہیں کہ صحیح شرعی، جبکہ باقی اگر اعتکاف کو انجام دے تمریناً تو اس میں کوئی حرج نہیں، سب قائل ہے کہ یہ تمرین جو ہے اس کی صحیح ہے، جس طرح نماز کو تمریناً انجام دیتا ہے تو وہ بھی صحیح، جس طرح صوم کو تمریناً انجام دیتا ہے وہ بھی صحیح، اسی طرح اگر اعتکاف کو انجام دے مشق کرنے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ تو ایک سوال یہ ہوگا کہ صحت تو یہ کہتے ہیں، صحت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کام کو بجا لائیں اور اس کے لیے آپ کو کوئی امر ہوا ہو، یہاں پر تو امر ہے ہی نہیں تو صحت کہاں سے آئی؟ صحت کی معنی پہلے بھی جس طرح بیان کیے کہ صحت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کام کو انجام دیں امر کے مطابق، یعنی جس طرح امر ہوا ہے اسی طرح انجام دیں، تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے، یہ کام کہتے ہیں کہ یہاں پر امر کہاں ہے، کہتے ہیں کہ وہی امر جو بچے کے والدین کو ہوا ہے، کیا کہ اپنے بچوں کو تمرین دو، مشق کراؤ، اور اسی کے مطابق انہوں نے مشق کی ہے، لہٰذا ان کی کیا یہ تمرین کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ اما فعل الاعتکاف، اعتکاف کو انجام دینا، من ممیز بچے سے تمریناً فلا شبہۃ فی صحتی، اسی کے صحیح ہونے میں، تمرینی طور پر صحیح ہونے میں کوئی شبہ، کوئی اشکال، کوئی اعتراض، کوئی اختلاف ہے کا غیر الاعتکاف، جس طرح اعتکاف کے علاوہ دوسری عباداتوں کو تمرینی طور پر انجام دے سکتا ہے، اسی طرح اس کو بھی تمرینی طور پر انجام دے سکتا ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کس چیز میں؟ اختلاف اس کے صحیح اور شرعی ہونے میں کہ شرعاً صحیح ہے یا شرعاً صحیح، باقی تمریناً صحیح ہونے میں کسی کا اختلاف ہے۔ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَيْنَهَا لَيْلَتَانِ فَمَحَلُّ نِيَّتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ اللَّيَالِي فَيَكُونُ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ۔ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، کم از کم جو اعتکاف ہے وہ 3 دن ہوگا، کم از کم اعتکاف کتنا ہوگا، 3 دن اعتکاف ہوگا۔ پھر یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ 3 دنوں سے جو پہلی رات آتی ہے یہ وہ 3 دنوں میں شامل ہے یا شامل ہے نہیں، ٹھیک ہے، مثلا کوئی 26، 27 یا 27، 28، 29 3 دن اعتکاف کرنا چاہتا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے پہلی رات یہ بھی اس دن میں شامل ہے، دن اور رات کو ملا کر دن کہا جاتا ہے، تو پھر اس شخص کو اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا کب، غروب کے وقت سے، ٹھیک ہے، یعنی 26، 27 کی رات کو اعتکاف میں کیا ہونا پڑے گا اس کو، کس صورت میں، جب ہم رات کو جز قرار دیں کس چیز کا، دن۔ اگر ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ رات جو ہے وہ دن کا جز ہے، نہیں دن کا حصہ، بلکہ دن کہاں سے شروع ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کر جو ہے وہ غروب ہے، اس وقت ہم کہیں گے کہ بس تھوڑا سا صبح کی اذان سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا، صحیح ہے۔ یعنی 2 اختلاف ہیں کہ آیا جو رات ہے پہلی رات یہ دن کا حصہ ہے یا دن کا حصہ، اگر کہتے ہیں کہ دن کا حصہ ہے تو پھر اسی رات سے پہلے اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا، اگر کہتے ہیں کہ دن کا حصہ نہیں تو پھر 27 تاریخ کا جو دن ہوگا اس سے طلوع فجر سے تھوڑا سا پہلے اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا۔ دیکھیے وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَقَلُّ الْاعْتِكَافِ، یعنی کم از کم کتنے دن اعتکاف ہو سکتا ہے، کہتے ہیں کہ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَيْنَهَا لَيْلَتَانِ، ان 3 دنوں کے درمیان 2 راتیں بھی آ جائیں گی، وہ بھی اعتکاف میں شامل ہوں گی۔ فَمَحَلُّ نِيَّتِهِ، نیت کب کرے گا، محل نیتی قبل طلوع الفجر، یعنی یہاں پر مصنف نے اپنی نظر بیان کر دی کہ جو پہلی رات ہے وہ دن میں شمار ہے نہیں۔ وکیل، یہ دوسرے قول کی طرف اشارہ ہے، یعتبر اللیالی، کہ یہ لیالی بھی کیا ہے، معتبر ہے، یعنی وہ رات جو ہے وہ اسی دن کا حصہ ہے، فیکون قبل الغروب، تو پھر نیت کب ہوگی، قبل او بعد، یہاں ہوگی کب آگا، بعد علامہ تقدم۔ دیکھیں اگر نیت کے بارے میں سوم میں ایک بحث گزر چکی تھی کہ نیت کب کی جائے، نیت
تو بعض کا خیال یہ تھا کہ اگر ایک ایسی عبادت کے بارے میں نیت ہو جو پورے اپنے زمان پر محیط ہو تو دو نظریے تھے، یہاں تو اس سے آپ پہلے کر لیں، اس کا وقت ہونے سے پہلے کر لیں، یہاں وقت داخل ہونے کے بعد کریں۔ وقت داخل مثلا سوم کے بارے میں تھا، سوم کب سے شروع ہوتا ہے آقا؟ جب سے طلوع، ایک قول یہ تھا کہ آپ طلوع فجر سے پہلے کر دیں، یعنی رات کے کسی بھی حصے میں۔ دوسرا قول کیا تھا کہ طلوع فجر داخل ہونے کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد کر لیں۔ کہتے ہیں کہ وہی اختلاف یہاں پر بھی کیسے پھر آئے گا یہاں پر اختلاف؟ اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ رات حصہ نہیں، اعتکاف میں رات جو ہے وہ دن کا حصہ، یعنی تو پھر یہ دونوں اختلاف آئیں گے، کون سے نیت والے؟ تو یہاں تو کہیں گے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنی چاہیے، یہاں طلوع فجر کے بعد۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ رات حصہ ہے، کس کا حصہ ہے؟ دن کا، تو اب یہاں پر کیا کہیں گے؟ یہاں غروب شمس سے پہلے نیت ہونی چاہیے یا غروب شمس کے تھوڑی سی بعد ہونی چاہیے؟ کما تقدم او بعد، یعنی بعد طلوع الفجر او بعد الغروب۔ علامہ تقدم یعنی جیسے سوم کے بعد میں یہ پوری نیت کی بات سے گزر چکی۔ والمسجد الجامع وهو ما يجتمع في اهل البلدان وان لم يكن اعظم لا نحو مسجد القبیلہ۔ دوسری شرط جو اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد جامع ہونی چاہیے۔ مسجد جامع کی تعریف کیا ہے؟ مسجد جامع یہ ہے کہ جہاں پر اکثر گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ جمع ہوتے ہوں، چاہے اس میں جماعت جو ہے وہ دن کے جو پنجگانہ نماز ہے ان کی جماعت ہوتی ہے، چاہے جمعہ نماز ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ وہ ہیئت کے لحاظ سے اور مکان کے لحاظ سے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، مکان کے لحاظ سے مسجد کا بڑا ہونا شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہاں پہ اہل بلد اور شہر کے لوگ اور گاؤں کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، زیادہ جمع ہوتے ہیں، یہ شرط ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بس جو قبیلے کی مسجد ہے، ایک محلے کی مسجد ہے جس میں زیادہ لوگ جمع نہیں ہوتے، وہاں پر اعتکاف بھی صحیح، اگرچہ وہاں پر جماعت ہی کیوں نہ ہوتی ہے۔ والمسجد الجامع، جامع مسجد وہ کیا ہے؟ وہ ما یجتمع فی، وہ ایسی مسجد ہے جس میں جمع ہوتے ہیں اہل البلد، شہر کے لوگ، زیادہ شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ اعظم، اگرچہ وہ مسجد مکان کے لحاظ سے بڑی، لا نہ ہو مسجد القبیلہ، نہ کہ قبیلے کی مسجد کی مانند، وہاں پر اعتکاف صحیح نہیں۔ والحصر فی الاربعۃ الحرمین وجامع الکوفہ والبصرہ او المدائن بدلہ او الخمس المذکورۃ بناء علی اشتراط صلاۃ نبی او امام فیہ ضعیف۔ والحصر فی الاربعۃ ضعیف، جس نے اس طرح حصر کیا یہ قول کیا ہے؟ ضعیف ہے، لعدم ما يدل على الحصر وان ذهب الیہ الاکثر۔ اور ہم نے کیا کہا کہ اعتکاف کے لیے مسجد جامع ہونی چاہیے، یعنی جس میں شہر کے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہے جمعہ نماز ہوتی ہے چاہے عام جماعت ہوتی۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ اسی مسجد میں اعتکاف فقط صحیح ہو سکتا ہے 4 یا 5، ان کے علاوہ کسی اور جگہ پہ اعتکاف صحیح بعض نے کہا کہ مسجد نبوی، مسجد الحرام یعنی کعبہ، مسجد کوفہ، مسجد بصرہ 4، اور بعض نے کہا کہ نہیں 5 بلکہ مسجد مدائن میں بھی۔ علت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ علت یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ شرط ہے، یہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کی جائے جس میں نبی یا امام نے نماز پڑھی ہو۔ ان 5 مسجدوں کے علاوہ کسی میں بھی نبی یا امام نے نماز نہیں پڑھی، لہٰذا اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے قول کی جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ اکثر اسی کے قائل ہو گئے ہیں کہ اعتکاف وقت ان 5 مسجدوں میں صحیح ہے کرنے، اکثر کا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دلیل کبھی ہونی چاہیے، وہ دلیل کبھی ہمارے پاس ہے۔ والحصر فی الاربع، حصر کرنا اربع میں، یعنی کہ کیا چیز حصر کرنا کہ اعتکاف فقط ان چیزوں میں ہی صحیح ہے، باقی مسجدوں میں صحیح کون سی؟ اربع الحرمین، حرمین سے مراد کیا ہے؟ مسجد نبی، مکہ مدینہ نہیں، مسجد نبی اور مسجد حرام۔ وجامع الکوفہ والبصرہ، جامع البصرہ اب المدائن، بعض نے کہا کہ جامع بصرہ، بعض نے کہا کہ نہیں، بصرہ کی جگہ المدائن بدل البصرہ، اب الخمسہ، بعض نے کہا نہیں 5، حرمین، کوفہ، بصرہ اور مدائن۔
المذکورۃ اب الخمسۃ بعض نے کہا خمس کون سے خمسہ جو مذکورہ کہاں ہے اوپر جو ذکر ہوئی ہے وہی بنان کس وجہ سے انہوں نے یہ شرط لگائی ہے علی اشتراط صلاۃ النبی اور امام فی یعنی اعتکاف اس میں صحیح ہوگا جس میں نبی نے یا امام نے ضعیف والحصر فی الاربعۃ لعدم ما يدل علی کیونکہ کوئی ایسی دلیل ہی نہیں جو کہتی ہو کہ وقت اعتکاف ان 4 یا 5 میں صحیح وان ذهب الیہ اکثر اگرچہ اکثر قائل اسی قول کے ہو گئے ہاں جی اسی حصر کے قول کے والے کا مسجد ہے وہ مسجد ایران میں جہاں پر بھی امام اور نبی نے مسجد میں نماز پڑھی ہے تو وہاں پر اگر وہ ثابت ہو جائے کہ وہاں بھی پڑھی ہے تو ان کے قول کے مطابق وہاں پر بھی صحیح ہے جہاں پر بھی نماز پڑھی ہے کس مسجد میں ہو سکتا ہے کہ یہ ثابت ہے کہ امام نے فلاں مسجد میں نماز پڑھی ہے وہ جگہ ہے ہو سکتا ہے امام گھر میں ہی پڑھتے ہیں اسی دور میں مسجد السلام اگر وہاں پر ثابت ہو جائے تو پھر ان قول کے مطابق وہاں پر بھی صحیح ہونا چاہیے شاید ان کے نزدیک وہ ثابت نہیں ہوگا اس لیے یہ دوسرا قول ہے یا ان سے ملاسر والوں سے کون سا یہ جو کہہ رہا ہے چھت سے کہ اطلاع سے لگی ہو یہ ان مناصر والوں نے کہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ حصر کیوں کرتے ہیں 5 میں انہوں نے کہا کہ حصر ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اعتکاف اس مسجد میں صحیح ہو سکتا ہے جس میں نبی یا امام نے انہوں نے یہ جواب دیا ہے مصنف کہتے ہیں کہ ضعیف ایسی کوئی بات ہمیں دلیل کے طور پر نہیں والاقامۃ بمعتکفہ فیبطل الاعتکاف بخروجہ منہ وان کثر الوقت الا لضرورۃ کتحصیل معقول ومشروب وفعل الاول فی غیرہ لمن علیہ فیہ غزازۃ وقضاء حاجۃ واغتسال واجب لا يمكن فعله فيه ونحو ذلك مما لا بد منه ابھی ہماری جو بحث ہوگی اس میں کہ آیا جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ اعتکاف جن دنوں میں اعتکاف میں آیا وہاں سے نکل سکتا ہے یا نکل نہیں سکتا خارج ہو سکتا ہے یا خارج نہیں ہو سکتا تو یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلے وہ اگرچہ 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف باطل ہو جائے ہاں اگر ضرورت کے ساتھ نکلتا ہے اور ضرورت کے موارد بیان ہوں گے اگر ضرورت کے ساتھ نکلتا ہے اور وہ تھوڑا وقت باہر رہتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف باطل ہے نہیں لیکن اگر ضرورت کے لیے نکلتا ہے اور اس میں وقت زیادہ لگ جائے جس کی وجہ سے لوگ یہ کہیں کہ یہ حقیقت میں معتکف ہی نہیں اعتکاف کی حالت میں ہی نہیں تو پھر اس کا جو اعتکاف ہے وہ کیا ہو جائے گا اگرچہ وہ زیادہ وقت اسی ضرورت میں ہی کیوں نہ لگا پھر بھی اعتکاف بات انشاءاللہ تفصیلی بات جو ہے اس کی کل پڑھیں گے تاکہ زیادہ اور برادران بھی محمد